جس وقت انگریز کا دور تھا، انگریز کی حکومت تھی ہندوستان پر، تو اس وقت کاندھلا ایک شہر ہے، وہاں ایک مسلمان کا اور ایک غیر مسلم کا جھگڑا ہو گیا زمین کے ایک ٹکڑے پر۔ مسلمان کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ میرا ہے اور غیر مسلم کا دعویٰ یہ تھا کہ میرا ہے، دونوں کا جھگڑا ہو گیا۔ اب مسلمان نے اعلان کیا کہ اگر یہ زمین کا ٹکڑا مجھے مل گیا میں یہاں مسجد بناؤں گا، تو غیر مسلم نے بھی اعلان کیا مجھے اگر یہ مل گیا میں یہاں مندر بناؤں گا۔ پہلے جھگڑا تھا دو آدمیوں کا، اب جھگڑا ہو گیا مسجد اور مندر کا۔ اب مسلمان کی حمایت میں مسلمان آگے، غیر مسلم کی حمایت میں غیر مسلم آگے۔ جھگڑا طول اختیار کر گیا، مقدمہ پہنچا انگریز جج کے پاس۔ انگریز جج نے دیکھا کہ دونوں طرف سے بھاری تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں اور یہ جھگڑا مسجد اور مندر کا ہے، تو پہلے ان کو صلح صفائی پر آمادہ کیا جائے۔ تو اس نے یہ کہا کہ کیا کوئی صورت ایسی ہو سکتی ہے کہ آپ لوگ اس پہ صلح کر لو؟ مسلمانوں میں کوئی مسلمانوں سے پوچھا کہ کیا غیر مسلموں میں کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کی بات پر تمہیں اعتماد ہو اور اس کی بات پر فیصلہ کر دیا جائے؟ تو مسلمان خاموش رہے۔ پھر غیر مسلموں کو پوچھا کہ کیا مسلمانوں میں کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کی بات پر تمہیں اعتماد ہو اور وہ جو کہے اس کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے؟ تو غیر مسلموں نے یہ کہا کہ ہاں، ان کے ایک عالم ہے، وہ جو فیصلہ اس کے بارے میں دے گے ہمیں منظور ہے، ہم تنہائی میں ان کا نام بتائیں گے۔ ہم مسلمان تو خوش ہو گئے، انہوں نے کہا جو عالم ہوگا وہ تو مسجد ہی بنوائے گا، وہ مندر کہاں بنوائے گا؟ تو کہا ٹھیک ہے، ہمیں بھی منظور ہے۔ دونوں پارٹیاں چلی گئیں، تاریخ آگے متعین کر دی گئی، فلاں تاریخ کو دونوں فریق آ جائیں، اور غیر مسلموں سے کہا کہ تم نے مجھے اس عالم کا نام بتا دینا ہے، میں اس کو بلاؤں گا۔ تو غیر مسلموں نے چپکے سے بتایا کہ مفتی الہی بخش صاحب، ان پر ہمیں اعتماد ہے، وہ جو فیصلہ دیں گے ہمیں منظور ہے۔ تو انگریز نے مفتی الہی بخش صاحب کے پاس پیغام بھیجا، ان کو بلوایا۔ انہوں نے آنے سے انکار کیا، پہلے کہا کہ میں انگریز کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا، اس لیے میں نہیں آؤں گا۔ تو انگریز جج نے یہ کہا کہ ان سے کہیے وہ چہرہ نہ دیکھیں، بس منہ ادھر کر کے یا پردہ ڈال کر پھر جو ہے وہ آ کر گواہی دے دیں، بس اتنا کام ہے۔ اگر وہ گواہی دے دیں گے تو بہت بڑا فتنہ ٹل جائے گا۔ اب مفتی الہی بخش صاحب تشریف لا رہے ہیں، مسلمان خوش ہو گئے کہ مفتی صاحب تو مسجد بنوائیں گے۔ ادھر سے ہندو بھی خوش ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بھی بتائیں گے بالکل کیا بتائیں گے، سچ بتائیں گے۔ اب مفتی صاحب آگے، انگریز جج نے پوچھا پہلے غیر مسلموں سے کہ بتاؤ، اگر یہ کہیں کہ یہ زمین کا ٹکڑا مسلمانوں کا ہے تو تمہیں منظور ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ہمیں منظور ہے۔ مسلمانوں سے پوچھ لیا، اگر مفتی صاحب کہیں گے یہ زمین کا ٹکڑا ہندوؤں کا ہے تمہیں منظور ہے؟ تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں منظور ہے۔ وہ تو سمجھتے تھے کہ مفتی صاحب کیا بنوائیں گے، مسجد بنوائیں گے۔ تو اب انگریز نے مفتی صاحب سے پوچھا کہ حضرت آپ بتائیے کہ یہ زمین کا ٹکڑا کس کا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو یہ زمین کا ٹکڑا ہندو کا ہے، غیر مسلم کا ہے۔ اب انگریز جج نے پوچھا کہ اگر اس کا فیصلہ ہندو کے لیے ہو گیا اور وہ یہاں مندر بنائے تو کیا آپ کو کوئی اعتراض؟ مفتی صاحب نے کہا جب زمین اس کی ہے تو وہ جو بنائے، ہم اس میں کیوں، ہمیں کیا اس پر اعتراض ہو سکتا ہے؟ اب مسلمان سر پیٹ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ کیا مفتی صاحب نے بول دیا، اب یہاں مندر بنے گا، مسجد نہیں بلکہ کیا بنے گی، اب مندر بنے گا یہاں پر۔ تو انگریز جج نے جو فیصلہ لکھا اس میں یہ لکھا کہ آج کے اس مقدمے میں مسلمان ہار گئے،
اسلام جیت گیا۔ آج کے اس مقدمے میں مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا، اور یہ فیصلہ آج بھی لندن کی جو لائبریری ہے اس میں لکھا ہوا موجود ہے کہ آج کے اس مقدمے میں اس مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا۔ جب مفتی صاحب نے یہ سچی گواہی دی، اس سچی گواہی کا یہ اثر ہوا کہ وہاں پر سینکڑوں غیر مسلموں نے کلمہ پڑھ لیا، وہ مسلمان ہو گئے، اور وہ زمین کا ٹکڑا انہوں نے وقف کیا کہ اب یہاں مسجد بنے گی، اب یہاں مسجد بنے گی۔ دیکھیے یہ ہے سچ بولنے اور سچی گواہی دینے کا فائدہ۔ تو فالعدل بالغضب والرضا، کہ غصہ ہو یا خوشی ہو، یعنی یہ کہ اپنے ہوں یا غیر ہوں، سب کے درمیان عدل اور انصاف کا ملحوظ رکھنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ قرآن ہمیں یہی کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ تم سچائی کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، عدل اور انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ اور ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم ان کے درمیان عدل نہ کرو۔ اعدلوا، عدل کرو، هو اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تو یہ چیز انسان کو نجات دلانے والی ہے، بچانے والی ہے۔ دیکھیں مسجد بن گئی نا۔ اگر مفتی صاحب نے کہا ہوتا کہ یہ ٹکڑا کس کا ہے، مسلمانوں کا ہے، جھوٹی گواہی دی ہوتی تو مسجد بن سکتی تھی، پھر جھگڑا لگ جاتا، پھر مسجد نہیں بن سکتی تھی، اور کسی کو ایمان بھی نصیب نہ ہوتا۔ کتنے لوگوں کو ایمان بھی نصیب ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں مسجد بھی بن گئی۔